یہاں پہ جو اعتراض اٹھتے ہیں وہ اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یا علی مدد جو ہے جو کہا جاتا ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. کیونکہ یہی سوال میں نے ماضی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں. تو انہوں نے کہا تھا یا علی مدد جب آپ کہتے ہیں تو یہ اتنا کیا کہتے ہیں غیر معمولی معاملہ ہے کہ لگتا ایسا ہے, ریفلیکشن ایسا آتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد کے قائل نہیں ہیں بلکہ آپ مولا علی علیہ السلام کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہم کو جو ہے وہ معبودیت کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے بے شک ظاہری اسباب بنائے اور ظاہری اسباب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی, ٹھیک ہے نا, کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ شرک کا جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو یا مولا علی علیہ السلام کو کیا نام ہے معبودیت کے درجے پہ لے جایا جاتا ہے. یعنی یا علی مدد سے کیا مراد ہے کہ جیسے ایک عام اہل تشیع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب السلام علیکم یا علی مدد, تو یا اللہ مدد کیوں نہیں نکل رہا؟ یا اللہ مدد کا کیا ایشو ہے, یہ آپ کلیئر کر دیں کہ یا علی مدد جو ہے جو تشیع کہتے ہیں یا جو مکتب کہتا ہے وہ کن معنوں میں کہتا ہے, اس کی کلیئرفیکیشن ہے. یہ بات انسان کو تو اپنی جگہ, اسے جو 6000 سال کے طویل ترین سجدوں سے ملائکہ کی صف میں آیا تھا, یہی بات اسے شیطان رجیم بناتی, ابلیس نے یہی بات ابلیس کو مردود بناتی ہے. اس نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ تیری تو میں عبادت کروں گا. یہ تو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں سجدہ کرایا جا رہا ہے, میں نہیں کرتا میں سجدہ. خدا کو سجدے سے انکار کیا, آدم کو سجدے سے انکار کیا, آدم کے سجدے سے انکار کیا. خدا کو تو 6000 سال سے سجدہ کر رہا تھا. جی آدم کو سجدے سے انکار کیا. آدم کے سجدے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم. کس نے کہا؟ اب شیطان یہی تو کہہ رہا تھا, نہیں آپ نے ایک انسان کو معبود تک پہنچا دے, میں خدا کو صرف سجدہ کر. کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے صرف خدا کو سجدہ کرو, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی ساری باتیں اگر سمجھ میں آئے تو یہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے, میں نے اشارہ کر دیا, دوبارہ نہیں کہوں. جی